الصوم صلاۃ و تقوی قرآن کی السلام علیکم ناظرین، رمضان کے بابرکت مہینے میں خصوصی پروگرام رمضان کی فضیلت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اسلام کے جو 5 اہم ستون ہیں اس میں سے ایک اہم ستون رمضان ہے۔ رمضان وہ مہینہ جس میں روزے رکھے جاتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن عام فہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ روزے کیوں رکھے جاتے ہیں، اللہ نے کیوں ہمارے اوپر فرض کیے اور کہاں اس کا ذکر آیا۔ اس کی مزید جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن قاسمی صاحب۔ ہم ان سے تمام سوال کریں گے، آپ تک پہنچائیں گے کہ رمضان کے بارے میں اسلامی نظریے سے کیا، سماجی نظریے سے کیا، اور بھی تمام سوال رمضان کے بارے میں۔ تو حضرت ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو روزہ ایک مہینے کا، رمضان کا پاک مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں صبح سے شام تک، تو اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن اس کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے اور اسلامک نظریے سے کیا اس کا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں رمضان اور روزے کا باضابطہ ذکر ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا روزے کو تم سے پہلے لوگوں پر، اور روزے کا مقصد یہ بتایا گیا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور اپنے آپ کو سنوار لو۔ یہ مقصد، اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ جس کے معنی ہیں امساک، روزے صوم کا جو معنی ہے امساک کہتے ہیں کہ کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے اپنے آپ کو ان ایام میں روک لینے کا نام روزہ ہے۔ نہ کھائے نہ پیے، نہ گویا کہ اپنے عورتوں کے پاس جائے، بلکہ اپنے آپ کو، اور اس روزے کا جو اللہ نے مقصد بتایا اور بنیادی مقصد بتایا لعلکم متقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کے معنی جو ہے وہ دراصل قہر النفس کا ہے۔ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کو دبا لیا جائے، اپنے نفس پر کنٹرول کیا جائے، اور جو انسان کے اندر جو 2 خوبیاں ہیں، انسان کے 2 خصوصیات ہیں، ایک تو حیوانیت ہے اور ایک ہے روحانیت۔ جی۔ اس روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حیوانیت کے اوپر روحانیت کا غلبہ ہو جائے۔ جی، ختم تو نہیں کر سکتے حیوانیت، چونکہ فطرت ہے، فطرت کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جو تمہارے اندر حیوانیت ہے، بہیمیت ہے، وہ مغلوب ہو جائے اور روحانیت کا غلبہ ہو جائے۔ جب انسان کے اندر روحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کا تقرب اللہ ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ کھانے پینے کی جو صفات ہیں صرف انسانوں کے ساتھ ہیں، نہ ملائکہ اللہ کو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان شان ہے۔ تو ان صفات سے اور ان جو حیوانیت سے متعلق چیزوں سے جب انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو گویا کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک پہنچ جائے گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان جب کھاتا ہے پیتا ہے تو وہ دوسروں کا درد کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ جب اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو کہ نہ کھائے نہ پیے تو غریبوں، مسکینوں اور گرے پڑے لوگوں کے جو بھوک اور پیاس کی جو شدت ان کے یہاں ہے اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک انسان کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کے درد اور کرب کو محسوس کرے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان میں روزے کو فرض کیا ہے، اور تاکہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کرے اور بندوں کے
جذبات اور احساس اور ان کے تکلیفوں کا بھی احساس کرنا شروع کر دیں. یہ گویا کہ روزے کا مقصد ہے. اس کے بہت فضیلت ہے، بہت سب آیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور گویا کہ انسان کے جو تکلیف ہے، جو بھوکے ہیں، غریب ہیں، ان کے قریب پہنچ کر ان کے احساس کو زندہ رکھنے کا سبق بھی اس میں روزے میں ملتا ہے. حضرت آپ نے بہت تفصیل سے بتایا، لیکن آپ نے ایک لفظ کہا ہے ملائک، کہ ملائک کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ انسان اور ملائک میں فرق کیا ہے. انسان اور فرشتے، ملائکۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کے فرشتے، تو اللہ کے جو بالکل ہر وقت اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کے احکام کے تکمیل کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، لیکن وہ انسان سے الگ ہیں. وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اللہ کے عبادت اور اس کی خوشنودی کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. ان سے گویا کہ اس روزے کے ایام میں ان سے بندہ قریب ہو جاتا ہے، چونکہ جن صفات کے حامل وہ ملائکۃ اللہ ہیں، انہی صفات کے حامل انسان ان ایام ہو جاتا ہے. روزے کے سلسلے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک جس کو رمضان کہتے ہیں کیوں اس میں اتارا، ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کو، روزے کو ایک ہی مہینے میں اور صبح سے شام تک کیوں محدود کیا، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے کو فرض کیا اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے. گویا کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں رمضان کی روزے کو فرض کیا. گویا کہ 12 جو مہینے ہوتے ہیں ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک رمضان کا مہینہ زیادہ مقدس ہے، اس لیے اس میں قرآن نے کہا گیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ روزے کو صبح سے شام تک کا انضباط ہے. گویا کہ صبح سے شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا ہے انضباط کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر رات کو بھی اس میں شامل کیا جاتا جیسے کہ پچھلی قوموں پہ تھا تو ہو سکتا تھا کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس کو اور دشواری ہو جاتی. اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا انضباط نہ ہوتا اور رات کو بھی شامل کر لیا جاتا جیسے پچھلی قوموں کو تھا تو انسان زیادہ گویا کہ آزمائش اور مشقت میں مبتلا ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے اس کو گویا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب رکھا تاکہ عبادت کا پہلو رہے اور مشقت نہیں. اسلام میں خاص بات یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم نہیں دیا جاتا ہے جس میں انسان مشقت میں مبتلا ہو جائے، پریشانی مبتلا ہو جائے، اور گویا کہ عبادت میں جو گویا کہ اس کا جو تعلق ہے خوش دلی کے ساتھ اور طبعی فرحت کے ساتھ اس عمل میں خلل پڑے، یہ اسلام نہیں چاہتا ہے. اس لیے کوئی ایسا حکم نہیں دیتا ہے کہ جس میں آدمی تکلیف مبتلا. یہ نہیں کہتا ہے کہ تم کسی چھت سے کود جاؤ، کسی پہاڑ سے کود جاؤ، یہ گویا کہ فطرت کے منافی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جس کو انسان نہایت ہی اطمینان سے اور صبر و ضبط سے کر سکے. اسی لیے اللہ نے صبح سے شام تک کا حکم دیا اور ایک مہینے کا حکم دیا. ایک مہینے میں یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس روزے کو ایک مہینے سے زیادہ کرنا کا حکم دے دیتا تو وہ عبادت کا جو پہلو تھا وہ پہلو ختم ہو جاتا. جب آدمی مسلسل ایک کام کرتا ہے، ایک مسلسل کرتا ہے تو اس کام کا عادی ہو جاتا ہے، تو عادی ہو جاتا ہے اور عبادت کا پہلو کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اس روزے میں خاص طور پر ملحوظ رکھی ہے. ایک تو گویا کہ انضباط وقت صبح سے شام تک، اور گویا کہ
महीने का अगर 1 महीने से ज़्यादा हो जाता तो आदमी परेशान हो जाता, और अगर 1 महीने से कम का हुक्म देता तो जो तज़किये बातिन और तज़किये क़ल्ब का जो मामला है वो मुकम्मल तौर पर अदा नहीं हो सकता था। इसलिए अल्लाह ताला ने 1 महीने का हुक्म दिया ताकि उसमें जो तहारत है और तज़किये बातिन है उसकी तकमील हो सके। और इसी तरह अल्लाह ताला ने रमज़ान में हुक्म दिया, चूँकि उसका एक तक़द्दुस है, और तक़द्दुस यही है कि इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ है, जो एक मुक़द्दस तरीन किताब है, ऐसी किताब है जो आज उसमें कोई तहरीफ है, न लफ्ज़ी है न मानवी है। जिस तरह कुरान उतारा गया था उसी तरह कुरान आज भी हमारे पास मौजूद है। हालांकि दूसरी कौमों की जो किताबें थी उसमें थोड़ी बहुत तहरीफ हो चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में किसी तरह का कोई तब्दीली, कोई तहरीफ न लफ्ज़ी न मानवी है। इस कुरान के उतरने की बरकत में अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को फ़र्ज़ किया। रोज़ा एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अल्लाह ने हुक्म दिया, लेकिन रोज़े के कुछ तकाज़े भी हैं। अगर आपने रोज़ा रखा और उन तकाज़ों को पूरा नहीं किया तो फिर रोज़े का कोई माना नहीं रह जाता है। मसलन आप रोज़ा भी रख रहे हैं, दिन भर आप भूखे भी रहे और किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं और शोर गुल मचा रहे हैं, तो गोया कि जो रोज़े का बुनियादी और असासी मकसद है वो मकसद फौत हो गया। एक रोज़ेदार का रोज़े का तकाजा है कि उसके हाथ से, उसके पैर से, उसकी ज़ुबान से किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। हत्ता कि अगर आपके पास कोई आए और आप रोज़े से हैं और आपको कुछ कह रहा है, बुरा भला कह रहा है, तकलीफ़ पहुँचा दे रहा है, तो आपके लिए हदीस के अंदर एक तरीक़ा बताया गया है कि आप उससे कह दे कि भाई खुदारा मुझे मत छेड़छाड़ करो, मैं रोज़े से हूँ, मैं इस रोज़े के तक़द्दुस को पामाल करना नहीं चाहता हूँ। जी जी जी। यहाँ तक कि तुम अपने आप को ठीक कर लो और मुझे अपने आप को अपनी हालत पे रहने दो। ये रोज़े के रूह है, इस रूह को फरामोश नहीं करना चाहिए ताकि इसका तकाज़े पूरे हो सके। इसलिए हदीस में है कि बहुत सब रोज़ेदार ऐसे भी होते हैं कि रोज़े रखते हैं सवाए भूख का उनको कुछ भी नहीं मिलता, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं रात भर क़याम करते हैं, जगते हैं, सवाए बेदारी का कोई उनको हासिल नहीं होता है। इसलिए कि रोज़ा और जो क़याम जिसको माने नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज और रोज़े को तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस रोज़े का कोई हासिल या उस क़याम का कोई मकसद आपको मिलने वाला नहीं है, कोई सवाब मिलने वाला है। तो रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज के जो तकाज़े हैं और तकाज़े के तो अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह की खुशनुदी है, और एक कामिल इंसान बनने की भी तरगीब इसमें दी गई है। कामिल इंसान के माने ये है कि आप इस तरह हैं कि आपके किसी भी हिस्से से, हाथ पैर मुंह से किसी भी आदमी को कोई तकलीफ न हो जाए। तो रोज़ा हो या नमाज हो, इसका बुनियादी मकसद है कि एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में दुनिया में रहें, कि आप जिस रास्ते से गुजरें, जहाँ से गुजरें, तो ये शनाख्त देकर जाएं, ये पहचान हो कि एक रोज़ेदार जा रहा है, एक नमाजी जा रहा है, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। अगर ये मकसद हासिल हो गया तो रोज़े का या नमाज का मुकम्मल फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आपने इसको नज़रअंदाज किया तो लाख रोज़े रखें, लाख नमाज पढ़ें, लेकिन उसकी रूह को आप पा नहीं सकेंगे। हज़रत, इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ान का ये महीना जो हर महीनों से ज़्यादा पाकीज़ा, अहम और ख़ुसूसी माना गया है, और इस्लाम के जो 5 सुतून उसमें से एक रोज़ा भी है। इसी महीने में कुरान करीम का नुज़ूल भी हुआ। तो क्या आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि कुरान करीम का नुज़ूल कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, और उसकी पहली सूरत कौन सी थी? ये सब नाज़रीन को आप बताएं तो बेहतर होगा। कुरान का नुज़ूल तो इसी महीने में
ہوا ہے، شب قدر میں ہوا ہے، اور دفعتاً گویا سماج دنیا پر قرآن ایک دفعہ اترا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر جس طرح کے ضروریات پیش آتے رہے اس طرح کے آیتیں اترتی رہیں. گویا کہ قرآن تو اسی مقدس ترین مہینے میں اترا ہے، لیکن اس کے جو اجزاء ہیں جو مختلف مواقع پر مختلف موقعوں پر یہ آیتیں اترتی رہی ہیں حضور کی پوری زندگی میں. اس لیے جب پہلی جو سورہ آئی، پہلی آیت جو آئی، اس کا واقعہ بتائیں آپ کی کون سی؟ پہلی آیت تو غار حرا میں جو اتری وہ اقرا کی آیت تھی. اقرا باسم ربک خلق الذی، اقرا، جس میں گویا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو غار حرا یہ کیا ہے؟ ایک غار ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب گفا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جایا کرتے تھے. اور وہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ اس وقت گویا کہ قرآن نہیں اترا تھا یا نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں جا کر تحنس کیا کرتے تھے. جو روایتوں میں آتا ہے تحنس کیا کرتے، تعبد کے معنی میں، لیکن تعبد کی شکل نہیں تھی، یعنی عبادت کرنے کی وہاں اس وقت کوئی شکل نہیں تھی، چونکہ ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر کائنات پر غور کرتے تھے. گویا کہ ایک سائنسداں، ایک سائنٹسٹ ہے جن بلندیوں تک تحقیقات تک پہنچ سکتا تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اس کائنات کے پیدا کرنے والے، اس کائنات کو بنانے والے، دنیا کو بنانے والے، کس نے بنایا، اس کے پیچھے کون سی شخصیت ہے، کون سی طاقت ہے، کون سی قدرت ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور فرما رہے تھے. اسی درمیان حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر وہی جو آیت اقرا ہے جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ پڑھو. اب ظاہر بات ہے کہ وہی کی بڑی طاقت ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور اتفاق سے اسی درمیان وہی آ گئی تو اونٹ کی ہڈیاں بجنے لگتی ہیں، چور چور کر کے بجنے لگتی تھی. اتنی طاقت ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر پہاڑ پر بھی آیت گزاریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلا واقعہ تھا کہ ایک عجیب و غریب طاقت سامنے آئی تھی اور وہ ہمیں تلقین کر رہی تھی آیت کو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح کی خشیت طاری ہو گئی اور ڈر، خوف طاری ہو گیا، اور وہاں سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور آ کر کہا خشیت والا نفسی، کبریٰ ان کی اہلیہ تھی. جی جی، ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے تو اپنے نفس پر اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا. خشیت والا نفسی، مجھے اپنے جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ باوجود اس کے اس وقت مشرف، چونکہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ نے کہا ہرگز اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا. البتہ میں ورقہ ابن نوفل کے پاس میں لے چلتی ہوں، وہ گویا کہ عیسائیت کا بہت بڑا عالم ہے، وہ بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سی طاقت اور کون سے لوگ آئے تھے یا کون سی شخصیت نمودار ہوئی تھی تمہارے اوپر دہشت آئی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل آئے. ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ وہ عبرانی زبان کے بھی ماہر تھے، تورات کے ماہر تھے، بہت علم والے تھے اور گویا کہ پچھلے مذہب کے تعلیمات سے باخبر تھے. انہوں نے یہ کہا، جب یہ پوری کیفیت بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر جو ناموس آیا ہے یہ وہی ناموس ہے یا وہی فرشتہ ہے جو اس سے پچھلی قوموں کے جو نمائندگان تھے اور ان کے جو
पैगंबर थे उनके ऊपर भी आता रहा। जिब्रील पर आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मूसा पर आए, ईसा पर आए, तमाम गोया कि नबियों के ऊपर पैगाम लेकर आए। ये वही नामूस है जो आप पर आया है। और फिर फरमाया, ऐ काश मेरे पैरों में दम होता तो जब तुम्हारी कौम तुम्हारे मुल्क से बेदखल करती तो मैं तुम्हारी मदद करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन भी नहीं कर सकते थे। हुजूर ने कहा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी, वतन से बेवतन कर देगी? तो हज़रत वर्क़ा इब्न नौफ़ल ने कहा, हाँ, जब कभी तुम्हारे जैसे किसी ने भी दावा किया है तो उसको उसकी कौम ने बेघर किया है। हाँ, उसकी तमाम मिसालें हैं, चूँकि बहुत हज़रत मूसा से लेकर के हज़रत याकूब तक की सब मिसालें। इसलिए कि पहले अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, अमानतदार कहते थे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की पैगाम, अल्लाह का जो पैगाम था उसको फैलाया तो एकदम वो मुखालिफ हो गए और कहा कि हम तो इन चीज़ों को पूछते थे, ये नया पैगाम कहाँ आ गया? बस इसी जब तक वो है कि उन परस्तियों में मुब्तला थे, उन चीज़ों में मुब्तला थे और उन सरिये, लेकिन जब अल्लाह का पैगाम आया और तौहीद का पैगाम बुलंद किया गया, उससे उनकी कौम भी। हज़रत जैसे रोज़े हैं, नमाज की तरह हर मोमिन बालिग और आकिल पे फ़र्ज़ हैं, बिलाशुबहा फ़र्ज़ हैं, और इसका एतराफ़ भी हम सब करते हैं। लेकिन अगर कोई शदीद बीमारी की हालत में है और उस बीमारी से रोज़ा रखने से वो बीमारी और मज़ीद बढ़ सकती है, ख़तरा हो सकता है, तो उस हालत में क्या जो शरीयत का क्या उसूल है? शरीयत का जो ये है बीमार हो कि क्या? तो अल्लाह ताला ने इनके लिए रुख्सत दिया है कि जब वो सफ़र से वापस आ जाए और ये बीमार है, बीमारी से निजात पा ले तो रोज़ा रखे अगर वो पा लेता है। और अगर कोई शख्स इस तरह रोज़े से वापस नहीं आ सका, बीमारी से निजात नहीं पा सका, सफ़र से नहीं आता, उसके लिए गोया हुक्म दिया गया है कि वो गोया कि एक मिस्कीन का खाना खिला दे। गोया कि एक रोज़े के एवज़ में एक मिस्कीन को, मिस्किन मतलब एक गरीब को खाना खिला जो दे, उसका पेट भर मुस्तहिक का हो, खाना, जिसके जो घर में मुस्तहिक का जिसकी कर दे, खाने ये की हैसियत ना हो, जी, उसको खाना खिलाए। खिला दे। अगर वो किसी रिश्तेदार दोस्त को खाना खिलाता है तो नहीं, वो भी है, अगर वो इस पोजीशन में है और इस्तेहकाक रखता है, गरीबी है और रिश्तेदार है तो खिलाने नहीं, में कोई अगर रहता वो दावत दे करके नहीं, अपने दावत बराबर नहीं, वाले को खिलाता मगर है वो तो एक दावत दूसरी तरफ हो जाएगा। उसका मकसद ये है कि गरीब आदमी जो मुस्तहिक है उसको गोया के बतौर सदका हाँ, एक आदमी को अगर खिला आप बीमार हैं और बीमारी बहुत लंबे अरसे तक ठीक होने का इम्कान नहीं है, तो ऐसे हालत में आप एक दे। मिस्किन को खाना खिलाते रहेंगे जी, हर जी। रोज़े के बदले में। जैसे मिस्किन को। बहुत शुगर लोगों को है, ब्लड प्रेशर है, इन हालात में। लेकिन शदीद मर्ज़ में ऐसा नहीं कि अगर इसको गोया कि आदमी इस्तेमाल करना शुरू कर दे अपने बचने के लिए, तसाहुली हाँ, मतलब वाकई बीमार है और डॉक्टर कह रहा है कि इसके लिए नुकसान, रोज़े रखना नुकसान है, तो उसके लिए है कि वो रुख्सत पर अमल कर ले। इस रमज़ान के बाबरकत पाकीज़ा महीने में हमारे वतन अजीज़ के, हिंदुस्तान के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और यहाँ के चीज़ों से हमें बहुत ही उन्स और मोहब्बत है और वतन से मोहब्बत करना एक फितरी अमर है, उससे कोई इनकार नहीं। हमारा पैगाम ये है कि इस रमज़ान के महीने का तकाज़ा है कि आदमी एक दूसरे का अदब एहतराम करे, एक दूसरे की इज़्ज़त करे और एक दूसरे के साथ हमदर्दी का मामला करे। अगर कोई शख्स मुसीबत में मुब्तला है तो उसके मुमकिन हद तक उसकी मदद करे, कोई परेशान है उसकी परेशानी को हल करे, माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हर एतबार से। नाजरीन, रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हम कुछ रमज़ान से जुड़ी जानकारियों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर रहे थे हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान कासमी साहब से। उन्होंने तमाम उन गोशों पे नज़र डाली कि जिससे हम अछूते हैं, जिसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान कासमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम फिर किसी और आलिम के साथ रमज़ान के बारे में तमाम जानकारियाँ लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।